یہ سیدھا آیا امیر المومنین مولا علی لشکر کو تیار کر رہے ہیں، جنگ پہ چلنا ہے، جنگ نہروان ہے، اور فوراً آ کر کہا کہ علی ابن ابی طالب آج جنگ پہ نہیں جائیے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ آج کے دن بڑا نحس ہے۔ مولا نے کہا تیرا عقیدہ اور ہے، علی کا عقیدہ اور ہے، کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ میرے رب نے تو نہیں کہا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اگر کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہو تو کس پہ توکل کرو؟ لا مؤثر فی الوجود، کائنات پہ اثر ڈالنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مسکرا کر امیر المومنین نے کہا، مولا نے کہا اچھا آج نہ سے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کل آج ہار جائیں گے تو ہم نے کہا اچھا علی کے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے ولی سے جیت جائیں گے؟ ایک ہی دن میرے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے وہ جیت جائیں گے۔ امام نے پورے لشکر کو کہا تیار ہو جاؤ اور آگے بڑھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو۔ اور تاریخ لکھتی ہے جو فتح جنگ نہروان میں علی کو ملی، کسی جنگ میں ایسی فتح علی کو نہیں ملی۔ امید کس پہ رکھو؟ پروردگار عالم پہ رکھو۔ قرآن خود کہتا ہے، فرماتے وہ بڑے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا نعمتیں ملیں تو اس پر بھی خوش نہ ہوا کرو، اور مصیبتیں بھی آئیں تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو۔ جو کچھ کائنات میں کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کتاب اللہ میں مکتوب ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ خدا کے اذن کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں 10 سال پہلے کوئی جناب اس کا مال چوری کر کے کہ آج بھی بیٹھ کے روتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے، جب بھی جاؤ وہ اپنے مصائب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 20 سال پہلے ہم اتنے امیر تھے، ابا اتنے امیر تھے، دادا اتنے امیر تھے، فلاں خبیث ہمارا رشتہ دار تھا، سارا مال بھائی چلا گیا تو چلا گیا۔ ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا۔ نہ وہ زندگی واپس آتی ہے، نہ وہ پیسہ واپس آتا ہے، نہ وہ لوگ واپس آتے ہیں، ختم۔ دنیا نام ہی فنا کا ہے۔ چلو کل چلا گیا، اگر آج ہوتا مر جاتے تو پھر بھی چلے جانا تھا۔ ہمیشہ کوئی امیر تو نہیں رہتا نا، کل مر جاؤ گے یہی مال پھر چلا جائے گا، موت کے بعد گھر بھی چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وضح الموت علی اہل الدنیا، فرمایا موت نے بڑا مذاق اڑایا اہل دنیا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیوں؟ کہ یہ سمجھ رہے تھے سب کچھ ہمارا ہے، موت نے آ کے پانی پھیر دیا ان کے اوپر کہ نہ گھر تمہارا تھا، نہ اولاد تمہاری تھی، کچھ بھی تمہارا نہیں تھا، دنیا تو محل گزر ہے۔ فرمایا بے وقوف لوگ ہیں، جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ بیٹھ کر روتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو۔ غالباً دعا ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں عرفاء اور زہداء کے لیے۔ فرماتے پروردگارہ تیری مقادیر، تیری تقدیریں اتنی تیز تیز بدلتی ہیں کہ بندے کو کسی نعمت پہ بھی خوش ہونے نہیں دیتی، اور تیری بلائیں بھی اس طرح سے بدلتی ہیں کہ کسی کو بلا میں مایوس ہونے نہیں دیتی۔ نہ تیری بلا ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ تیری خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ خدا نے کسی کو مال دیا وہ متکبر بن جائے، خدا نے کسی کو صحت دی وہ تکبر میں آ جائے۔ صحت مند بندہ، چلتا پھرتا بندہ، ہٹا کٹا بندہ، اچانک خدا ایسی بیماری دیتا ہے کہ بستر ریز ہو جاتا ہے۔ مطلب اس نعمت پر بھی غرور نہ کیا کر۔ حسین ترین بندہ، ایسی اسکن کی بیماری آتی ہے حسن چلا جاتا ہے، کبھی اس حسن پر بھی ناز نہ کیا کر۔ ایک غریب بندہ اچانک کوئی لوٹری نکلتی ہے، ایک دن میں امیر بن جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بلا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، حالات رد و بدل میں رہتے ہیں۔ اگر نعمت دی ہے ان شکر تم شکر ادا کیا کر، اور اگر مصیبت یہ ماسا مصیبت، اگر مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب مصائب کربلا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ حسن کی طرح دیکھ رہی ہیں، جمال کی طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ زینب کو بھی پتا تھا یہ کرب و بلا کی بلا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ زینب کربلا کے بعد حسن عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی حسین پہ مصیبت تو آئی ہے، لیکن خدا اسی کربلا کو رحمت کا دروازہ بنا دے گا، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بنا دے گا۔ یہی کربلا کونے کونے میں جا کے ہدایت کے پیغام کو پھیلائے گی۔ آج حسین نے ایک یزید کو پریشان کیا ہوا ہے، کل حسینی سارے یزیدوں کو پریشان کر دیں گے۔
یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں. ان کی نگاہیں محدود نہیں ہیں ایک واقعے تک، اس کے بعد کو دیکھ رہی ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی تو پریشان ہے نا کہ بیٹے کو کیا ہوگا، سب کو مار. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کر، بیٹے کو اس کنداق میں ڈال اور رہا کر دے صندوق کو پانی کے اندر. کہتے ہیں جب صندوق آیا تو فرعون اور بی بی آسیہ دونوں بیٹھے تھے اور صندوق کو دیکھ رہے تھے. جب آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو فوراً اللہ سے اچھی امید لگائی. کہا یہ بچہ میری زندگی میں راحت لائے گا، میری زندگی میں نعمت لائے گا. کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھی، بچے کو دیکھ کر فوراً اس نے زبان سے اچھے جملے جاری کی. کہتے فرعون نے جیسے دیکھا، فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا. جس نے جو سوچا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا. اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا. اللہ سے ہمیشہ کس کی امید رکھا کرو؟ اچھے کی امید رکھا کرو. مصیبت میں بھی خدا سے اچھے کی امید رکھا کرو. حدیث معصوم بھی ہے، فرمایا جس مومن کو بخار بھی ہوتا ہے خدا اس کے بخار کی وجہ سے اس کے کئی مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر مومن ہے کوئی بھی تکلیف آپ کو ایسے نہیں آتی. اگر آپ 10 سال بیماری میں جکڑ جکڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ 10 سال کا بھی اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ حساب و کتاب ہے. اور مومن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف میں بھی چلے جاتے ہیں تو کیونکہ خدا چاہتا ہے اسے جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں دوں، جب برزخ میں اٹھے اسے نعمتوں سے مالا مال کر دوں.